الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يدخله جهنم نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے نا، یہ اللہ کی قائم کردہ حد ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان حدوں کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن جنتوں میں نہریں جاری ہیں، اور خالدین فیہا، یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ اس کے آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی قائم کردہ حدوں سے تجاوز کرتے ہیں، يُدْخِلْهُ جَهَنَّمَ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، انہیں جہنم کی وادیوں میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ وہیں سڑیں گے، گلیں گے، وہیں رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ مختصر وقت میں ان آیتوں کی روشنی میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں جہاں پر بھی جو حدیں قائم ہیں نا، ان میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جو جن کا حق ہے وہ انہیں دے دو۔ اب ہمارے معاشرے میں کسی کے حق کو ضائع کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بھائی اپنے بہن کا حصہ نہیں دیتا وراثت کا، اور وہ سمجھتا ہے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا، غصب کر دینا کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھی جاتی۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں کسی کی زمین کی ایک بالش جگہ پر قبضہ کر لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق، اس کا وزن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کسی سے ادھار پیسے لے لو اور کوشش کرو کہ کسی طرح واپس نہ دیے جائیں، جبکہ ایمان جن کے اندر ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ لوگ پیسے ڈھونڈ کے واپس دیتے تھے جن کے دینے ہوتے تھے۔ کسی سے فراڈ لگانے کی لوگ کوششیں لگے ہوتے ہیں کرنے کے لیے
کہ کسی بھی طریقے سے پتہ چلتا جی فلاں بندے نے کمیٹیاں ڈالی تھیں اور وہ جناب فلاں مذہبی جماعت سے بھی تعلق تھا اس کا، اور لوگوں سے کمیٹیاں اکٹھی کی اور غائب ہو گیا۔ عجیب بات ہے۔ ابھی یہ چند دن پہلے لاہور میں ایک تبلیغی جماعت کا صوفی سا بندہ ہے، تو کئی ارب روپیہ لے کے بھاگ گیا ہے۔ لوگ بیچاروں نے، کوئی کہتا ہے یہ تہجد پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، شب جمعہ پہ لے کے جاتا تھا۔ یار عجیب بات ہے، کسی کے حق کو کھانے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں گجرانوالہ میں ہمیں کسی نے بتایا جی یہ جو میٹل کا کام کرتے ہیں نا کاروبار، فلاں بندہ ہے وہ گجرانوالہ سے اتنے ارب روپیہ لے کے دبئی بھاگ گیا۔ کوئی کہتا جی فلاں کاروبار سے لوگ اتنے پیسے لے کے فلاں جگہ پہ بھاگ گئے۔ پتہ کیوں ہے؟ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ڈبل شاہ والی گیم تھی، کہاں گیا وہ؟ مر گیا، سڑ گیا، گل گیا۔ اس کے جمع کیے ہوئے پیسے، لوگوں کا جو اس نے خون نچوڑا تھا، پتہ نہیں کون کھا رہا ہے، لیکن وہ جہنم میں جل رہا ہے، اسے حساب دینا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، پیسے دے دیے، زمین خرید لی۔ اب زمین کے اندر فصل بونے کے لیے جب ہل چلایا تو اس زمین میں سے ایک برتن نکلا، کوئی مٹکا نکلا، اس میں سونا تھا۔ تو وہ سونا دیکھ کر خوش نہیں ہوا، جلدی جلدی نعرے نہیں لگائے یا گھر میں نہیں چلا گیا۔ اس نے وہ سونے والا برتن اٹھایا اور جس سے زمین خریدی تھی نا اس کے پاس چلا گیا کہ بھائی یہ آپ کی امانت لے کے آیا، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، زمین کے پیسے دیے تھے، یہ سونے کے پیسے میں نے نہیں دیے تھے، یہ آپ کے ہیں۔ وہ کہنے لگا یار بات یہ ہے، میں نے تجھے زمین بھی دے دی تھی، زمین میں جو کچھ تھا وہ بھی تجھے دے دیا تھا، یہ سونا میرا نہیں۔ سونا پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، اچھے لگتے ہیں سب کو، ان کو بھی وہ برا نہیں لگتا تھا۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ اندر ایمان تھا، مسئلہ یہ تھا کہ قیامت والے دن حساب دینا ہے، کہیں کسی دوسرے کا حق میرے پاس نہ رہ جائے۔ دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یار میرا حق نہیں بنتا، وہ اس کو کہتا ہے کہ میرا حق نہیں بنتا، وہ اس کو کہتا ہے میرا حق نہیں بنتا۔ کہتے ہیں کسی جاننے والے سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کسی علم والے سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ حق کس کا بنتا ہے دونوں میں سے۔ یہ کسی علم والے کے پاس جا کے پوچھتے ہیں جناب میں نے زمین بیچی تھی، اس نے زمین خریدی تھی، اس زمین کے اندر سے یہ سونا نکل آیا ہے۔ بیچنے والا اس نے کہا پھڈا کیا تمہارا؟ مسئلہ پھڈا تو یہی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، یہاں پہ یہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تیرا ہے، دونوں کہتے ہیں میرا نہیں بنتا۔ جب اس علم والے نے یہ دیکھا کہ یہاں تو لڑائی بڑی الٹ ہے، یہ تو ایمان والے ہیں دونوں، یہ تو تقوی والے ہیں، ان کے دلوں میں تو خوف خدا ہے، کہا جھگڑا کس بات کا؟ انہوں نے کہا جھگڑا یہی کہ اس پہ حق میں کہتا ہوں میرا نہیں بنتا، میں نے تو زمین کے پیسے دیے تھے، اس کے نہیں دیے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو زمین کے پیسے لے لیے، اس میں جو کچھ تھا وہ اس کا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ کس کا حق ہے؟ اس نے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، صاحب نظر ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات پھر مسئلے کا جواب اپنے سٹائل میں دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تم دونوں کی اولاد ہے؟ کہا ہے، جوان ہے۔ ایک کہنے لگا جی میرا بیٹا جوان ہے، دوسرا کہتا ہے جی میری بیٹی جوان ہے۔ وہ کہتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں، یہ میرے مشورے پہ عمل کر لو۔
تم دونوں آپس میں نہ اپنے بیٹے اور بیٹی، ایک کی بیٹی ہے ایک کا بیٹا، دونوں آپس میں رشتہ کر لو۔ کیوں کروایا بھلا؟ کہ جو دونوں آدمی اتنے نیک ہیں، اتنے اچھے ہیں، ان کی اولاد آپس میں ملے گی تو یقیناً ان کی نسل آگے سے پاکیزہ نسل ہوگی۔ دونوں کی شادی کرو اور اس پہ جو خرچہ آتا ہے اس پہ یہ پیسے لگا لو، اور اگر پھر بھی پیسے بچ گئے تو ان پیسوں کو پھر غریبوں پہ صدقہ کر دینا۔ تمہیں بہترین مشورہ یہ دے رہا ہوں۔ خیر، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دوسروں کا حق کھانے سے ڈرتے تھے۔ عرب کے اندر ایک آدمی تھا، بڑا امیر تھا، بہت دولت تھی، اس کے بازو پر ایک درد نکلا، وہ دوائیاں کھاتا ہے، علاج کرواتا ہے، اسے آرام نہیں آتا، بیماری کی سمجھ نہیں لگتی، بیماری بھی کوئی نہیں، اپنی بیماری کے علاج کے لیے، تکلیف کے لیے وہ کبھی کہیں ٹکرے مارتا پھرتا ہے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں اللہ والا ہے، وہ اللہ کا نام لے کے پھونک مارتا ہے، دم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہمارے جو تویز دھاگے کرنے والے ہیں نا، یہ مراد نہ لے لینا، ہمارے ہاں جو یہ تویز دھاگے کرنے والے ہیں نا، یہ بڑے کاروباری ہیں، یہ تو 20-20 ہزار 50-50 ہزار روپیہ لوگوں سے لیتے ہیں، یہ بزنس ہے، کاروبار ہے۔ اللہ والے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو پھونک مار سکتی ہیں، باپ اپنے بیٹے کو پھونک مار سکتا ہے، امام مقتدی کو پھونک مار سکتا ہے، بھائی بھائی کو پھونک مار سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ والے تھے، کوئی آ جاتا تھا تو وہ عمل کرتے، پڑھتے، صاحب نظر تھے، نیک تھے۔ یہ آدمی آیا، انہوں نے کچھ پڑھا، اللہ سے دعا کی، پھونک ماری، چند دنوں کے بعد وہ آیا، جی آرام نہیں آیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے عمل کیا، پھر آرام نہیں آیا۔ وہ جب متعدد بار آیا تو یہ بھی پریشان ہو گئے۔ وہ جب چلا گیا تو یہ رات کو مصلی پہ جب کھڑے ہوتے تھے تو آج ارادہ کر لیا کہ آج کی رات اللہ سے اس بندے کے لیے مانگنا ہے۔ یہ ہے دم، یہ ہے اللہ والوں کا کام کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو اللہ سے دعا کرنے لگے اس کے لیے کہ یا اللہ، بیچارہ ضرورت مند میرے پاس آتا ہے اور میرا کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں، میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میں کوئی پیسے ویسے نہیں لیتا، فیس نہیں لیتا، تیرے سے دعا کرتا ہوں تیری مخلوق کے لیے کہ یا اللہ ان کے لیے تو آسانی فرما۔ تو یہ بیچارہ ضرورت مند، حاجت مند، تکلیف میں مبتلا بار بار آتا ہے تو اسے شفا دے دے۔ جب یہ دعائیں کر رہے تھے تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ جب یہ اب تیرے پاس آئے گا تو اس سے سوال کرنا کہ کہیں تو نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، یہ سوال کرنا اس سے۔ اب جب آیا نا وہ دم کروانے دوبارہ، تو اس اللہ والے نے اس سے پوچھا کہ یار یہ جو تیری تکلیف، جو کوئی نہ بیماری کی سمجھ آتی ہے، نہ دوائیوں سے آرام آ رہا ہے، نہ میرے دم سے آرام آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمسۃ، نہیں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ کہیں تیرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچی ہوئی، کہیں تیرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ تو جب یہ بات کی نا تو وہ پریشان ہو گیا، کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کے چلا گیا۔ چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد
دوبارہ یہ نہیں آیا۔ کسی مسجد میں یہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ آدمی وہاں پہ ملا، تو اس اللہ والے کو ملا، گلے لگایا، تو اس اللہ والے نے پوچھا یار تو کبھی آیا نہیں، تو اب سنا تیرے درد کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اصل میں تشخیص کر دی تھی میری۔ کیا کیا تھا؟ بیماری کا علاج جب تک تشخیص نہ ہو تب تک نہیں ہوتا۔ آپ نے مجھے تشخیص کر دی تھی، جب آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، مجھے لمحہ ایک لگا تھا کہ میرا ذہن پہنچ گیا تھا کہ میں اپنا جب گھر بنا رہا تھا تو تھوڑی سی جگہ کسی بیوہ کی تھی، تو میں نے اس بیوہ عورت کو اپنے اس ہاتھ سے جھٹکا تھا، دھکا دیا تھا، اور میں نے اس کو اس ہاتھ سے تکلیف دی تھی، اور جب آپ نے مجھے کہا تھا اسی وقت میں اس بیوہ کے پاس پہنچا، معافی مانگی، اس کا جو حق میرے سے طلب ہوا تھا، جو میں نے اسے تکلیف دی تھی، دکھ پہنچایا تھا، معافی مانگ لی، اس کا مداوع کر دیا، تو کوئی دوائی نہیں کھانی پڑی، کوئی دم نہیں کروانا پڑا، اسی وقت اور وہ وقت اور آج کا وقت مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں مطمئن اور خوشی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو دوسروں کا حق کسی بھی شکل میں ہو، مثال کے طور پہ آج مجھے ٹیلی فون پہ رات کو یا آج صبح کی بات ہے، کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ ہم نے اپنے گاؤں میں اپنی جگہ جب والدین کی تقسیم کرنے لگے نا وراثت، تو ہم نے برادری والے لوگوں کو اکٹھا کیا جو پنچایتی ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، تو ہم نے کہا جی ہم اپنی بہنوں کا حصہ دیں گے۔ کہتا ہے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا ان میں نمازی بھی تھے، یہ کے پی کے کا بندہ تھا، خیبر پختون کا، تو کہتا ہے جب ہم نے کہا نا ہم نے اپنے بہنوں کو حصہ دینا ہے، تو وہ سارے بابے نا پیشانی پہ زور زور سے ہاتھ مارنے لگے، یہ کیا طریقہ شروع کرنے لگے ہو تم؟ کہتا ہے ہمارے گاؤں میں کوئی بھی اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا وراثت میں۔ کہتا ہے سارے پیشانی پہ ہاتھ مارنے لگے کہ آپ اپنے ہمارے گاؤں میں ایک غلط ریت ڈالنے لگے ہو، اب تو اوروں کو بھی حصہ دینا پڑے گا بہنوں کو۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم کسی دکان والے سے ادھار لے لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا حق میرے لیے جائز ہے، کھا لو۔ ہم کسی بھی معاملے میں کسی کا حق غصب کرنے میں اس کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے، لیکن قصہ مختصر ہے، کسی کا ذرا بھر حق اگر آپ کے پاس ہے، حتیٰ کہ گم شدہ جو چیزیں ملتی ہیں نا، راہ جاتے ہوئے 5,000 روپے کا نوٹ مل گیا ہے، مسجد سے باہر نکلے ادھر جوتوں والی جگہ سے کوئی چیز مل گئی ہے، آپ کا حق نہیں ہے اس پہ، فرض ہے، ضروری مالک کا ڈھونڈنا ضروری ہے کہ اس کو ڈھونڈو۔ آخری بات بتا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے یہ جو آپ نے سنا ہوا نا بنی اسرائیل کا واقعہ کہ غار میں بندے 3 گئے اور پتھر آ گیا سامنے بارشوں کی وجہ سے، تو ایک نے کہا کہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا ہوں اپنے بچوں سے بڑھ کے، یا اللہ اسے تھوڑا سا پتھر کھسکا۔ دوسرے نے کہا کہ یا اللہ میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اپنے نفس کو میں نے آج تک بچایا ہوا ہے کہ تو ناراض نہ ہو جائے، تیری ناراضگی کی وجہ سے میں نے کوئی غلط کام نہیں کبھی کیا، تو پتھر تھوڑا سا کھسکا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے جو پتھر بالکل ہٹا تھا نا، اس نے یہ والی عمل بتایا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے 3 مزدور لگوائے تھے، 3 مزدور شام کو 2 مزدور میرے سے اجرت لے گئے، ایک کو کوئی کام پڑ گیا وہ چلا گیا، اس کی اجرت میرے پاس تھی وہ لینے نہیں آیا، میں نے اس کی اجرت مزدوری کو اپنا نہیں سمجھا، نقطہ سمجھیے،
اس کی مزدوری 1 دن کی تھی، 5 دن کی تھی، 1 ماہ کی تھی، اس کی مزدوری کو میں نے اپنا نہیں سمجھا، انتظار کیا، وہ لینے نہیں آیا تو میں نے اس کی مزدوری کو، ان پیسوں کو اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ میں نے جو بکریوں کا کام کرتا تھا، جانوروں کا کام کرتا تھا، اس کے پیسوں سے جانور لے لیے اور یہ ارادہ رکھا کہ یہ میرے نہیں، یہ اس کے ہیں۔ اے اللہ، کئی سالوں کے بعد جب اسے یاد آیا، موقع ملا، تو وہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا وہ مزدوری آپ کے ذمہ ہے میری۔ تو میں نے کہا بالکل ہے، تو پھر دے دو۔ تو میں نے کہا یہ اتنے سارے جانور، یہ سارے تیرے ہیں۔ کہنے لگا بابا مذاق تے نہ کرو، مزدوری ٹھیک ہے میں لیٹ آیا وہاں، تو جو میری مزدوری وہ دے دو۔ آپ نے مذاق شروع کر دیا ہے۔ میں باقی پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا؟ اس نے کہا پہچانا بھی ہے اور مذاق بھی نہیں کر رہا۔ یہ سارے جانور جو اب بے شمار بے بہا قیمتی ہیں، یہ تیرے ہیں، اس لیے کہ ان پیسوں کو میں نے تیرا کر کے اپنے تجارت کے کام میں، اس کاروبار میں لگایا تھا۔ اللہ نے یہ برکت دی ہے، یہ تیری قسمت ہے، جاؤ لے جاؤ۔ اے اللہ، تجھے پتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اور ڈرتا تھا کہ کہیں میں کسی کا حق اور حق کا ایک ذرہ کھا نہ لوں۔ تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند تھا کہ جب یہ والا عمل اللہ کو یاد دلایا تو اس غار کے منہ سے سارا پتھر سرک گیا اور یہ غار سے باہر آ گئے۔ تو کسی بھی طرح کسی کا حق اگر دنیا میں ہم کھا لیں گے، کوئی موذی مرض لگ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی، کوئی وبال آ جائے گا، کوئی آفت آن پڑے گی دنیا میں بھی، اور قیامت کے دن بھی بچت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن بھی دوسروں کا، جس بندے نے انسانوں کا، ہمارا مذہب تو جانوروں کا حق کھانے غصب کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ بھیڑ، بکریاں، جانور جو تم نے رکھے ہیں، ان کا حق بھی تم ضائع نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔